لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى مومنین اور مومنات، سلسلہ بیان کا معنون ہے سیرت ائمہ معصومین علیہم السلام پر، اور اسی عنوان کے تحت مسلسل آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا جا رہا ہے، اور بیان چوتھے امام علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ سرکار دو عالم جناب سیدہ مولائے کائنات امام حسن مجتبیٰ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام، اور اب سیرت سرکار امام سید الساجدین آقا زین العابدین علیہ السلام کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جائے گا۔ سب سے پہلا یہی بیان کہ مولا کے دست مبارک میں جو انگوٹھی تھی اس پر جو نقش کندہ تھا وہ تھا ان اللہ بالغ امرہ، اور یہ انگوٹھی، یہ انگشتری وہی تھی کہ جو دست مبارک سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام میں رہا کرتی تھی، اور مولا حسین علیہ السلام سے یہ انگوٹھی اور یہ انگشتری آقا اور مولا سید السجاد سید ساجدین علیہ السلام تک پہنچی ہے، اور پھر یہی انگوٹھی آگے امام محمد باقر علیہ السلام کو ملی تھی۔ اذان محترم، ولادت باسعادت مولا امام سجاد علیہ السلام کے اعتبار سے مختصر بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اس لیے کہ مولا امام سجاد علیہ السلام کی جو والدہ گرامی قدر ہیں یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہیں باقاعدہ چنا گیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے لیے۔ اب یہ بات تو اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ جس طرح سے ائمہ اطہار علیہم السلام کو جو منصب ملا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ سے، منصب امامت، یہ منصب امامت اللہ کی جانب ہی سے عطا ہوتا ہے۔ کسی کے دل کی خواہش، کوئی ووٹنگ، کوئی سلیکشن، کوئی الیکشن نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے سے امام علیہ السلام کو چنا جائے، بلکہ یہ امر ربی ہے، اس لیے کہ منصب الہی ہے، اور اللہ ہی کی مرضی سے وہ شخص اس منصب الہی یعنی کہ منصب امامت پر آ سکتا ہے کہ جسے رب ذوالجلال چنے اور چاہے، جنہیں مصطفیٰ کرے، جنہیں مرتضیٰ کرے۔
اسی طرح سے جس طرح سے امام معصوم بغیر اللہ کے مرضی کے امام نہیں بن سکتا اور نہیں بنتا، اسی طرح سے کون سی وہ خاتون اور مستورہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے وجود امام معصوم علیہ السلام کو اس دنیا میں آنا ہے، یہ بھی پروردگار عالم طے کرتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے ائمہ معصومین علیہ السلام کی امہات میں ساری کی ساری والدائیں، یعنی ساری کی ساری خواتین اور ساری کی ساری مستورات اہل حرم، ضروری نہیں ہے کہ مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے یا عرب ہی سے آئی ہوں، بلکہ جناب سید سجاد علیہ السلام کی والدہ یعنی کہ زوجہ طاہرہ امام حسین علیہ السلام عجم سے تشریف لائی ہیں، فارس سے تشریف لائی ہیں۔ اب واقعہ ہے الخرائج والجرائح کا میں یہ آیا ہے، مصنف نے اس کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے، اور حسین ابن سعید احوازی نے نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر بھی روایت کیا ہے۔ یزجرد ابن شہریار، یزجرد جو کہ شہریار کے بیٹے ہیں، یہ عجم کے آخری بادشاہ ہیں، اور ایک دور کے اندر جب وہاں پر مسلمان قابض ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو غلام اور کنیز بنا کر لے کر آیا گیا، جو ان کا سامان تھا وہ ساتھ ساتھ آیا، اور جب یزجرد کی بیٹی جن کا نام شاہ زنان ملتا ہے تاریخ کے اندر، یہ بھی اسی قافلے کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ پہنچی، اور مدینہ کے اندر ان قیدیوں کا، ان اسیروں کا تماشا دیکھا جا رہا تھا۔ مولا کائنات علیہ السلام نے منع کیا کہ بھائی قیدیوں کا، اسیروں کا تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، نہ دیکھا کرو، اور البتہ وہاں پر لوگ بہت سارے جمع تھے، اور یزجرد کی جو یہ دختر ہیں شاہ زنان جن کا نام ہے، ان کے چہرے کی طرف لوگ نگاہیں اٹھا کر تجاوز کر رہے تھے اور بار بار ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بات انہیں بالکل پسند نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ لیا تھا، اور حیا اور شرم کا پیکر یہ خاتون اور کچھ ایسے بھی نامور افراد تھے کہ جو اس فعل کو انجام دے رہے تھے، یعنی کہ ان کے چہرے مبارک کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے۔ اب مولائے کائنات علیہ السلام وہاں موجود ہیں، سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، امام حسن علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، اور بھی بہت سارے افراد اہل مدینہ میں سے وہاں پر موجود ہیں۔ جب شاہ زنان یعنی جو خاتون ہیں، انہوں نے دیکھا کہ بار بار لوگ میرے چہرے کی جانب دیکھ رہے ہیں اور تجاوز کر رہے ہیں اور اپنی نگاہوں کو نہیں جھکا رہے، جو اللہ کا حکم ہے کہ نامحرم کی جانب نگاہوں کو تجاوز نہ کیا کرو، تو وہاں پر اس وقت انہوں نے یزجرد کی دختر نے یہ جملہ کہا کہ خدا لعنت کرے اور وائے ہو ہرمز پر۔ اب ہرمز کون ہے؟ ہرمز ہیں ان کے جد اعلیٰ۔ جد اعلیٰ کیسے؟ ہرمز جو ہیں وہ ان کے بڑے دادا ہیں، آبا و اجداد کے اندر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یزجرد کی یہ بیٹی ہیں، یزجرد ہیں شہریار کے بیٹے، شہریار ہیں پرویز کے بیٹے، پرویز ہیں ہرمز کے بیٹے، اور ہرمز جو ہیں وہ نوشیروان عادل جن کا نام ملتا ہے عجم کے بادشاہوں میں، ان کے بیٹے۔ اب جب بی بی نے یہ کہا کہ خدا وائے ہو ہرمز پر، کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا، آج یہ دیکھنا دن پڑا کہ لوگ آج اپنی نگاہوں کو تجاوز کر رہے ہیں۔ خیر، اب یہ واقعات کچھ طولانی ہے، بس وہ واقعہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اس کے بعد پھر اس جملے کی طرف ہم آئیں گے کہ بیوی نے یہ کیوں کہا تھا۔ اچھا، مولا کائنات علیہ السلام نے دیکھا، اور مولا کائنات علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی بی بی نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر رکھ لیا اور کہا وائے ہو ہرمز پر، اور بہت چیخ کر اور بہت جلال کے عالم میں کہا کہ وائے ہو ہرمز پر، تو ایک مرتبہ وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا، بہت نامور شخص، اس نے کہا کہ اس خاتون کی بولی لگائی جائے اور انہیں کسی کی کنیزی میں جلد سے جلد دیا جائے اور انہیں فروخت کیا جائے۔ کون ہے کہ جو ان کی بولی لگائے گا؟ مولا کائنات علیہ السلام نے انٹروین کیا، مولا کائنات علیہ السلام آگے بڑھ کے فوراً آئے اور کہنے لگے خبردار، یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، اگرچہ قیدی ہیں، مسلمانوں کے یہاں اسیر بنا کے لائی گئی ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے۔ یہ عام خاتون اس لیے نہیں ہے کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہیں، انہیں جہاں سے آپ گرفتار کر کے لے کر آئے ہیں وہاں پر یہ شاہی کرتی رہی ہیں،
بادشاہی کرتی رہی ہیں یہ، لہٰذا انہیں کسی کی کنیزی میں نہیں دیا جائے گا، یہ تعزیرات اسلامی میں نہیں ہے، اسلامی قانون یہ نہیں ہے کہ جو کسی بادشاہ کی بیٹی کو اسلام کی جو لشکر اسلام کی قابض ہو جانے کے بعد جن کو اسیر بنا کے لایا جاتا ہے ان میں اگر کنیز بنا کر لائی جائیں تو انہیں کسی کو فروخت نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اسلام کے آداب اور تعزیرات اور قوانین کے مطابق انہیں حق دیا جاتا ہے کہ معاشرے میں سے جنہیں چاہیں اختیار کریں اور ان سے نکاح کر کے ان کے نکاح میں جائیں اور عزت کے ساتھ، کنیزی کے ساتھ نہیں، ایک باعزت زندگی گزاریں، وہاں پر باعزت رہے ہیں تو اسلام نے بھی انہیں عزت دی ہے حتیٰ کہ اسیر ہونے کے بعد بھی۔ مگر یہ ظلم اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ہوا کہ جب ان کے مردوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تو بیویوں کو، اور وہ کون بیویاں کہ جو نبی زادیاں ہیں، علی زادیاں ہیں، انہیں قید اور بند کی صعوبتوں کے ساتھ کبھی ہاتھوں کو رسن سے باندھا گیا، کبھی پس سے پشت باندھا گیا، بے کجاوہ اونٹوں پر ہماریوں کے بغیر لے جایا گیا۔ اچھا، اب جیسے ہی مجمع پر بی بی نے ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی، اشارہ کیا مولا حسین علیہ السلام کی جانب، یا مولا حسین علیہ السلام قریب کھڑے تھے، ان کے شانے پر ہاتھ رکھا، دونوں اعتبار سے ملتا ہے، اور مولا کائنات علیہ السلام نے پھر مولا حسین علیہ السلام کا عقد پڑھا ان خاتون کے ساتھ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی شاہ زنان بار بار نام اس لیے میں نہیں لے رہا کہ بی بی کا نام پھر مولا کائنات علیہ السلام نے چینج کیا تھا، تبدیل کیا تھا، اور جب نکاح ہو گیا تو پہلے یہ جملہ سن لیجئے کہ جب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد مولا کائنات علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ آپ کے نکاح میں ہیں اور آپ انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیے، ان کا خیال رکھیے اور انہیں کوئی تکلیف، کسی بھی قسم کی تکلیف اور ایذا و آزار نہیں پہنچنا چاہیے، اور عنقریب پروردگار عالم آپ کو ان کے ذریعے سے ایک بیٹا عطا کرے گا کہ جو روئے زمین پر اپنے زمانے میں سب سے افضل ہوگا، یعنی کہ امامت کا سلسلہ اس بیٹے کے ذریعے سے آگے بڑھے گا۔ یہ بات یہاں پر ہوئی، مولا کائنات علیہ السلام تشریف لائے اور مولا کائنات نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شاہ زنان ہے۔ اب مولا کائنات علیہ السلام نام تبدیل کریں گے، آپ جو روایتوں میں ملتا ہے وہ اس طرح سے کہ بی بی نے کہا شاہ زنان، مولا کائنات نے کہا شاہ زنان کے معنی کیا ہیں؟ شاہ زنان کے معنی ہیں کہ عورتوں کی سردار۔ مولا نے فرمایا کہ آپ کا نام شہر بانو رکھا جائے گا، اور شہر بانو مولا کائنات علیہ السلام نے ان کا نام رکھا، اور یہ نام بھی جیسے شاہ زنان فارسی زبان کا نام ہے اسی طرح سے شہر بانو یہ نام بھی فارسی زبان ہی کا نام ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے نام تبدیل کیا، اور نام کیوں تبدیل نہ کرتے؟ اس لیے کہ بی بی کا نام شاہ زنان عورتوں کی سردار رسول کی بیٹی جناب سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جنہیں رب ذوالجلال نے سیدۃ النساء العالمین کا لقب عطا کیا اور وہ مقام و منصب عطا فرمایا۔ اب یہ بات یہاں پر ایک انداز سے اپنے اختتام کو پہنچ گئی، مگر اتنا مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، اور بی بی ہی کے بطن مبارک سے مولا امام سید سجاد علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور امامت کا سلسلہ نسل مولا حسین علیہ السلام میں قرار پایا۔ اس سلسلے کے پہلے امام، 9 امام جو ذریت ابا عبداللہ علیہ السلام میں سے ہیں، ان میں کے پہلے امام آقا سید سجاد علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب یہ روایت جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یزجرد کی بیٹی جناب شاہ زنان اور پھر ان کا شہر بانو ہونا اور ان کا عقد مولا امام حسین علیہ السلام سے ہونا، وہ سارا سینیریو بصائر الدرجات کے اندر صفحہ نمبر 355 حدیث نمبر 8، کافی جلد نمبر 1 پیج 467 and 466، اور الخرائج والجرائح کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 750 اور 751 پر یہ آپ کو واقعہ مل سکتا ہے۔ مگر عزیزان محترم، ریاض الشہادہ کی بھی ایک روایت، اور ریاض الشہادہ کے اندر جو روایت ہے وہ روایت ہمیں بیان کرتی ہے کہ وہ خواب جناب بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ کو آیا تھا، کہ جس کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی کا ہاتھ مانگا اپنے بیٹے آقا حسین علیہ السلام کے لیے، مولا حسین ابا عبداللہ علیہ السلام کے لیے بی بی نے قبول فرمایا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بھی تشریف لے کر آئیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ فکر نہ کرو، آپ فکر نہ کیجیے، آپ جلد اپنے
والی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر آن پہنچیں گی. اور بی بی شہربانو کا یہ کہنا ہے کہ جب سے خواب میں میری خواستگاری ہوئی، مجھے میرا ہاتھ مانگا رسول نے، اور میں نے ان کی طلب کو قبول کیا اور میری نسبت جڑ گئی اس طرح سے مولا حسین علیہ السلام سے، تو اسی وقت سے میں اپنے دل کے اندر آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شدت محبت کو محسوس کرتی تھی. ابھی دیکھا نہیں ہے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، مگر خواب میں جو نسبت ہو گئی اس کے بعد کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں شدت سے آقا ابا عبداللہ علیہ السلام اپنے مولا، اپنے والی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے مشتاق تھی. اب وہ والا جملہ کہ جو جملہ وہاں پر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ بری نگاہ سے بی بی کو دیکھا جا رہا ہے، اور فوراً سے مولا نے اس کی سرزنش کی اور اس شخص کو روکا، اس بات کا ایک حوالہ بی بی کے خواب میں پہلے بھی آ چکا تھا. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا کہ اس دن اتنے وقت پر اور اس انداز سے آپ اپنے والی امام حسین علیہ السلام تک پہنچ جائیں گی، اور اس وقت تک پروردگار عالم آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر کوئی بری آنکھ آپ کی جانب نگاہیں اٹھائے گی بھی تو پروردگار عالم انہیں آپ کی طرف سے پھیر دے گا اور آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کو محفوظ فرمائے گا. لیکن اذان محترم وہ جملہ کہ جو بی بی نے فرمایا کہ وائے ہو ہرمز پر، کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا. کیا دن دیکھنا پڑا؟ بی بی کو اس پورے مجمع کے سامنے جو رسوائی برداشت کرنا پڑی. یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد بی بی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا ایک فرد ہو گئیں، بی بی ان کے نکاح میں تشریف لے آئیں. لیکن اس سے پہلے جو وہاں سے عجم سے یہاں تک کا سفر ہے اور راستے کی تکلیفیں اور جو ساری کی ساری رسوائی ہے، اس کے لیے فرماتی ہیں کہ یہ دن ہمیں کیوں دیکھنا پڑا؟ ہرمز کی وجہ سے، جو ان کے جد اعلیٰ ہیں. کیا کیا تھا ایسا ہرمز نے کہ جو بی بی کے ذہن میں تھا؟ آ جائیے، جب آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہرمز کی جانب ایک خط لکھا تھا کہ جس خط میں دعوت اسلام تھی. اور جب یہ خط ہرمز کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا، اور اس نے دیکھنے کے بعد اس خط کو پارا پارا کیا، پھاڑ کر زمین پر پھینک دیا. یعنی کہ رسول کے نامے کو، رسول کے خط کو، دعوت اسلام کو ایسے رد کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اہانت کی، نعوذ باللہ من ذالک. بی بی فرماتی ہیں یہ اسی گستاخی کا نتیجہ تھا کہ آج اس کی اولاد یہ دن دیکھ رہی ہے کہ اسے اتنی رسوائی کا سامنا ہو رہا ہے. کتنی اہم بات ہے کہ انسان اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تعظیم اور احترام کا ایسے خیال رکھے کہ یہ سمجھ لے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے احترام دے رکھا ہے. اور ہمیں بھی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوئی تقصیر نہ کرنے پائے. بات کو آگے بڑھائیں اور مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے اعتبار سے ایک روایت ملتی ہے. اب یوں تو وہ روایت کی جس روایت کے مطابق، وہ حدیث کے جس حدیث کے مطابق یہ ملتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ میدان حشر ہوگا، اور اس میدان حشر میں یہ اعلان کیا جائے گا کہ کون ہے کس عبادت کرنے والوں کی، عبادت گزاروں کی زینت اور سجدہ کرنے والوں کا سردار. جب یہ صدا بلند ہوگی میدان حشر میں اور پکارا جائے گا کہ سید الساجدین آئیں، زین العابدین آئیں، تو رسول فرماتے ہیں کہ میری ہی آل سے ایک میرا بیٹا فرزند علی ابن الحسین وہ آگے آئیں گے اور میدان حشر کے اندر وہ تشریف لے آئیں گے. یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت فرمایا. زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت، سید الساجدین سجدہ گزاروں کے سردار. تفسیر علی ابن ابراہیم قبی کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحرا میں تشریف فرما تھے. غلام نے دیکھا کہ مولا کی پیشانی
ایک بڑے سے پتھر پر رکھی ہوئی ہے اور مولا فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدا و رقا۔ غلام کہتا ہے کہ وہ یہی جملے دہراتے رہے، یہی جملے بار بار مولا دہراتے رہے اپنی زبان مبارک سے، اور کہتے ہیں، وہ غلام کہتا ہے کہ میں شمار کرتا رہا، گنتا رہا، یہاں تک کہ مولا سجاد علیہ السلام نے 1000 مرتبہ ان جملوں کو، ان 3 جملوں کو، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدا و رقا، ان جملوں کو مولا نے 1000 مرتبہ دہرایا، اور پھر سر مبارک کو سجدے سے اٹھایا، اور اس کے بعد چہرے اور رخسار مبارک پر غلام نے مولا سید سجاد علیہ السلام کے آنسوؤں کو دیکھا۔ یہ انداز عبادت تھا مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ آقا کی عبادت کا ایک واقعہ اور اتنا امپورٹنٹ یہ واقعہ ہے، بی بی فاطمہ بنت علی سلام اللہ علیہ قافلہ اہل حرم کے ساتھ کربلا میں ہے، اور کربلا سے یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس آ گیا۔ جب مدینہ واپس تشریف لے آئے تو بی بی فاطمہ بنت علی سلام اللہ علیہ نے مولا کائنات علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے، دختران میں سے ایک بیٹی جو کربلا کے میدان میں بھی موجود تھیں، انہوں نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا اے جابر جاؤ، اور جانے کے بعد بلایا اور پوچھا کہ سید سجاد کہاں ہیں، علی ابن الحسین علیہ السلام کہاں ہیں؟ جناب جابر نے کہا کہ وہ تو عبادت کے اندر ہیں، اور وہ اکثر اوقات عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں، مصلی سے نہیں اٹھتے۔ ایک مرتبہ فرمایا جاؤ، اور جا کر اے جابر تم تو جانتے ہی ہو کہ ہم اہل حرم کی مستورات کا ایک واحد سہارا یہی سید سجاد رہ گئے، لہٰذا انہیں جا کر سمجھاؤ کہ اتنی زیادہ عبادتیں نہ کریں، عبادت میں کچھ کمی کیا کریں۔ جناب جابر تشریف لے کر آئے مولا امام سجاد علیہ السلام کے در بیت الشرف پر، اور دروازے کو کھٹکھٹایا تو ایک کمسن بچے کو دیکھا کہ جو دروازے پر موجود ہے چوکھٹ پر۔ کہا آپ کون ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام ہے محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی امام باقر علیہ السلام۔ اور جیسے ہی جناب جابر نے انہیں دیکھا ہے، اب مختلف انداز سے ملتا ہے، کہیں پر یہ ملتا ہے کہ جناب جابر کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، کہیں پر یوں ملتا ہے کہ آنکھوں کی بھویں لٹک چکی تھی کہ جنہیں بلند کرتے تھے تو پھر دیکھنے کے قابل ہوتے تھے۔ جیسے آواز کو سنا امام باقر علیہ السلام کی تو فوراً سے چومنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ ہی وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ تم ان سے ملاقات کرو گے، اور جب ان سے ملو تو مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام انہیں پہنچا دینا، اور اپنے رخسار مولا امام باقر علیہ السلام کے سینہ اقدس پر رکھے، اور اس کے بعد رسول کا سلام پہنچایا اور اپنے لیے دعا کی، التماس کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر آپ اپنے بابا یعنی کہ مولا امام علی ابن الحسین آقا زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کو میرا پیغام پہنچا سکیں کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو بہت اچھا ہوگا۔ مولا تشریف لے کر آئے، اور آنے کے بعد امام سید السجاد علیہ السلام، مولا سید سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آئے امام باقر علیہ السلام، اور آنے کے بعد سارا احوال بیان کیا۔ مولا سید سجاد نے فرمایا بیٹا وہ بالکل سچ کہتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور انہیں اندر آنے کی اجازت دو۔ اور مولا سید سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پھر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری حاضر ہوئے۔ جب آئے تو فرمایا کہ بی بی فاطمہ بنت علی سلام اللہ علیہ نے آپ کے لیے پیغام ارسال کیا ہے کہ مولا کچھ عبادتوں میں کمی فرمایا کریں، اس لیے کہ اب ہمارا آپ ہی ایک سہارا رہ گئے۔ مولا سید سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میرا سہارا اور ان کا سہارا ایک ہی ہے کہ جو خالق اکبر ہے اور وہ ہمارا بھی خالق ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں کیا عبادت کرتا ہوں، میری عبادت کیا ہے؟ کیا میری عبادت رسول اکرم اور مولا کائنات علیہ السلام جیسی عبادت ہو گئی ہے؟ کیا ان سے بھی بڑھ گئی ہے یا ان کے برابر ہو گئی ہے؟
ان کی کیا عبادت تھی، میں تو وہ عبادت نہیں کر پاتا جیسی عبادت میرے جد رسول اللہ اور میرے جد مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ گویا آقا سید سجاد علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری عبادتوں کی کیا حیثیت ہے، جبکہ وہ مولا سید سجاد ہیں، سید الساجدین اور زین العابدین ہیں، مگر فرماتے ہیں کہ مجھ سید الساجدین زین العابدین کی نماز بھی نہ رسول کی نماز اور عبادت کے برابر ہو سکتی ہے، نہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت کے برابر ہو سکتی ہے، چجائی کے ایک عام آدمی، ایک عام انسان، اس کی نماز مولا کائنات علیہ السلام یا رسول کی نماز کے برابر ہو جائے۔ لہٰذا مولا سید سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور مولا کی اس جملے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنی عبادتوں پہ نازا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ ان ہستیوں کی عبادتوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ایسی عبادت کر گئے ہیں کہ جیسی عبادت اب کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اب یہاں پر مختلف انداز میں مولا کی عبادت کے اعتبار سے ملتا ہے کہ مولا سید سجاد علیہ السلام اتنی عبادت کرتے تھے، جب بھی کوئی خیر نظر آتا تھا فوراً سے سر سجدے کے اندر رکھ دیتے، فوراً۔ جب بھی کوئی اچھائی، جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی تھی تو مولا سید سجاد علیہ السلام فوراً اپنا سر مبارک سجدے کے اندر رکھ دیتے۔ کثرت السجود کے انجام دینے والے، سجدے کو کثرت کے ساتھ انجام دینے والے مولا سید سجاد، اور اتنا سجدہ فرماتے تھے اور اتنے طویل سجدے فرماتے تھے کہ اعضائے سجدہ پر گڑھے پڑ گئے تھے، جنہیں صفینات کہا جاتا ہے۔ اسی لیے مولا کو ذو صفینات کہا جاتا ہے کہ مولا کے سجدوں سے گٹھے پڑ گئے تھے، مولا کے جسم اقدس پر، جسم نازنی پر۔ مولا کا لقب زین العابدین، آپ نے اس کے بارے میں سماعت فرمایا۔ ایک مرتبہ مولا عبادت کے اندر، کشف الغمہ کی روایت ہے، مولا عبادت میں مشغول ہیں، محراب عبادت کے اندر ہیں، اور شیطان ایک اژدہے کی صورت میں آیا اور مولا کے انگوٹھے کو، پائے مقدس کے انگوٹھے کو چبانے لگا۔ آقا بدستور عبادت الہیہ کے اندر مشغول رہے، اس حد تک مولا کی توجہ قطعاً مبذول نہ ہوئی اس درد اور اس کرب کی طرف، بس پروردگار عالم کی جانب ملتفت رہے، یہاں تک کہ کافی دیر گزرنے کے بعد ایک چیخ کی صدا سنائی دی گئی، اور اس چیخ و پکار کی صدا کے بعد پھر ایک اور صدا سنائی دی گئی، ہاتف غیبی کی صدا، انتا زین العابدین انتا سید الساجدین۔ پوچھا گیا کہ مولا وہ چیخ کی آواز کیا تھی، تو مولا نے فرمایا کہ یہ چیخ کی آواز شیطان کے چیخنے کی آواز تھی، وہ اژدہے کی صورت میں آیا تھا شیطان، اور یہ آواز قدرت، کہ جب اس امتحان سے مولا گزرے تو اس کے بعد ہاتف غیبی نے صدا دی کہ آپ ہی زین العابدین ہیں اور آپ ہی سید الساجدین ہیں۔ 3 مرتبہ یہ صدا بلند ہوئی تھی۔ اب اذان محترم، مولا سید سجاد علیہ السلام کے عفو اور درگزر، مولا کے معاف کرنے کا ایک واقعہ ملتا ہے، اور مولا نے اپنی کنیز کو معاف کیا، اور کیسے معاف کیا وہ آپ سماعت فرمائیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ سرا اور ذرا میں، یعنی کہ تنگی کے عالم میں بھی اور تونگری کے عالم میں بھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں انفاق کرتے ہیں۔ انفاق کرتے ہیں مطلب پروردگار عالم کی بارگاہ میں عطا کرتے ہیں، اللہ کے نام پر لوگوں کو بانٹتے ہیں۔ ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں۔ تو 3 چیزیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور انسانوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک نکتہ تو یہ کہ اب اس آیت کو آپ نے یقیناً سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اعتبار سے بہت زیادہ سماعت فرما رکھا ہے، لیکن مولا سید سجاد علیہ السلام کے اعتبار سے بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے
مگر اس سے پہلے اس ایک جملے کو آپ غور فرما کے سن لیجئے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو اہل بیت احسان کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں، بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔ تو جب ایک عام انسان جو احسان کرتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، تو یہ اتنا زیادہ احسان کرنے والے لوگ اللہ اگر ان سے محبت رکھے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اور جن سے اللہ خود محبت رکھے اگر ہم بھی ان سے محبت رکھیں تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ مگر یہ بات بہت سارے افراد، خاص طور سے وہ جو اہل بیت اطہار سے محبت نہیں رکھتے، انہیں کھلتی ہے۔ خود تو محبت نہیں رکھتے مگر محبت رکھنے والوں کو بھی اس محبت اور مودت کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، بار بار یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام کی بات کر لیا کیجئے مولانا صاحب۔ تو اگر کوئی کام کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہوں کے اندر مزید اس کے علاوہ بھی ہوتی تو رسول اللہ نے وہ فرمائی ہوتی۔ یہ اور باتیں احکام دین وہ اپنی جگہ پر ہیں، مگر رسول اپنا خطبہ روک کر شہزادوں کو، نواسوں کو آتا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکھڑا کر گرے ہیں، اپنا خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے اور آنے کے بعد دونوں نواسوں کو اٹھایا، ممبر پر تشریف لے گئے، دونوں زانوؤں پر ایک ایک نواسے کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اب خطبہ رسول کا موضوع تبدیل ہو گیا۔ فرماتے ہیں ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ایسے پہچانو، ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، جدہ فی الجنہ، جدتہ فی الجنہ، محبوہ فی الجنہ، ان کے محب جنتی ہیں، وہ محب و محبی ہے فی الجنہ، اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والے بھی جنتی ہیں۔ تو کیا واقعہ ہے اس آیت کو لے کر؟ ایک کنیز ہے مولا سید سجاد علیہ السلام کی۔ مولا کی خدمت میں وہ پانی کے اندر پانی کے ایک برتن میں پانی لے کر آ رہی تھی، اور جیسے ہی مولا امام سجاد علیہ السلام کے قریب پہنچی، اس کا پاؤں لڑکھڑایا، پاؤں الجھا، اس کا دامن الجھا، دامن میں پاؤں الجھا، اور وہ جو ظرف تھا کہ جس کے اندر پانی موجود تھا، وہ ظرف مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرہ انور پر گرا۔ یقیناً وہ ظرف مولا کے چہرے پر گرا تو پانی بھی مولا پر گرا اور وہ ظرف بھی مولا کو لگا، اور جیسے ہی مولا پر پانی گرا تو مولا نے نگاہوں کو اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب روایت یہ بیان نہیں کرتی کہ مولا نے غضب کے عالم میں دیکھا یا نہیں دیکھا، جلال کے عالم میں دیکھا یا نہیں دیکھا، ناراضگی کے عالم میں دیکھا یا نہیں دیکھا، بس مولا نے رفع رأسہ، مولا نے علیہ الصلوۃ والسلام، مولا نے اپنے سر اقدس کو اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اب یہ کنیز کوئی معمولی کنیز تو ہے نہیں، یہ کنیز ہے کن کی کنیز؟ مولا سید سجاد آقا کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جانتی ہے کہ ابھی تو انہوں نے غضب نہیں کیا ہے، اگر یہ غضب کے عالم میں آ گئے، اگر یہ جلال کے عالم میں آ گئے تو صرف یہ غضبناک نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ ساتھ اللہ بھی غضبناک ہو جائے گا۔ صرف ان کی ناراضگی نہیں ہوگی، ان کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال کی ناراضگی بھی آئے گی، لہٰذا ان کو ناراض ہونے سے بچانا ہوگا، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں۔ ابھی تو ناراض نہیں ہیں، اور ان سے ناراضگی کی کیا توقع؟ کیا یہ ناراض ہوں گے اور کیا غضبناک ہوں گے؟ اتنے بڑے مصائب کو برداشت کرنے والی ہستیاں، اپنا نوالا تک سائل کو کھلا دینے والی ہستیاں، اپنے حصے کی روٹیاں، اپنے تشت میں، اپنے پلیٹ میں رکھی ہوئی روٹی اٹھا کر مسکینوں، یتیموں، فقیروں کو کھلا دینے والے۔ تو اب اس کے لیے قرآن کریم کی آیت کا سہارا لیا اس گھرانے کی کنیز نے کہ جس گھرانے میں قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا ہے، اور بتا بھی رہی ہے کہ اس کی تربیت کس اسلوب پر ہوئی ہے۔ امام سید سجاد علیہ السلام کی کنیز ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیرت جناب فضہ پر عمل نہ کرے اور قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کرنا شروع کی، مگر ایک ٹکڑے کو پڑھا۔ جب اسے خوف ہوا کہ کہیں غضبناک نہ ہو جائیں، یہ غضبناک ہو گئے تو اللہ غضبناک ہو جائے گا، کہتی ہیں والکاظمین الغیظ، اسی آیت کا سہارا لے کر مولا نے فرمایا قد کظمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو دبایا ہے، میں تو تجھ پر غضبناک نہیں ہوا۔ پھر کہتی ہے والعافین عن الناس، اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا، والعافین عن الناس، اور انسانوں کو معاف کرنے والے،
انسانوں کو معاف کرنے والے. مولا نے فرمایا عفا اللہ عنکی، جا خدا نے تجھے معاف کیا. مانگ کیا رہی ہے؟ عافینا عن الناس، انسانوں کو وہ لوگ معاف کر دیتے ہیں، لوگ معاف کر دیتے ہیں، وہ افراد جو احسان کرنے والے لوگ ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا، مولا نے فرمایا عفا اللہ عنکی، اللہ نے تجھے معاف کیا. معاف تو زمین پہ سید سجاد علیہ السلام نے کیا ہے. تو معنی یہ ہوئے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے زمین پر کچھ طلب کریں رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اسے وہ مل جاتا ہے. اور زمین پر مولا سید سجاد اگر کسی سے غضبناک ہو جائیں تو آسمانوں پر اللہ، اور زمین پر اگر سید سجاد علیہ السلام کسی سے راضی ہو جائیں تو رب ذوالجلال اس سے راضی ہو جاتا ہے. سید سجاد علیہ السلام زمین پر اگر کسی کو معاف کر دیں تو آسمانوں پر رب ذوالجلال اسے معاف کر دیتا ہے. اب آسمانوں پر کہنے کا مراد بلندی ہے، یقیناً رب ذوالجلال کو کسی مکان سے مقید نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں پر جملہ مکمل نہیں ہوا، واقعہ ختم نہیں ہوا عزیزو. ابھی مولا سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا عفا اللہ عنکی، اللہ نے تجھے معاف کر دیا. یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ اس حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں کہ جس حسین نے حر کے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ میں نے بھی تجھے معاف کیا. تو کیسی بات کرتا ہے کہ میری معافی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں نے بھی معاف کیا، جا میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے برادران آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اے بھیا، اے نبی خدا، آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیے، اگر آپ دعا کر دیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر یہی ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ خدا بھی تم سے راضی ہو جائے گا، خدا بھی تمہیں شاید معاف کر دے گا. یہ یوسف علیہ السلام کا مقام ہے، یہ ان کی عظمت ہے کہ وہ دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ خدا معاف کرے گا. اور یہ رسول اکرم کا نواسہ حسین ابن علی ہے، جوانان جنت کے سردار، کہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. مولا سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں عفا اللہ عنکی، کہ اللہ تجھ سے راضی ہوا، اللہ نے تجھے معاف کیا. اب اس کے بعد وہ جملہ کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تو فرماتے ہیں مولا سید سجاد کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا. احسان کرنا چاہ رہے تھے مولا، نیکی کرنا چاہ رہے تھے، مولا نے یہ فرما دیا کہ میں نے جا تجھے آزاد کر دیا. گویا یہ مولا سید سجاد علیہ السلام کی ہستی ہے کہ جن کی رضا میں پروردگار عالم کی رضا شامل ہے. آپ نے دیکھا کہ آقا سید سجاد علیہ السلام کنیز پہ حق رکھتے ہیں، سرزنش چاہتے تو کر سکتے تھے، مگر احسان پر احسان، فضل پر فضل فرمایا. ہمارے یہاں جو گھر میں غلام یا کوئی نوکر ہو، اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ کبھی تو اسے پانی تک نہیں دیا جاتا، کبھی اسے پانی پینے تک کی مہلت نہیں جاتی، یا کبھی اسے اتنا زد و کوب کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ڈرا سہما رہتا ہے. خدا کے لیے اپنے تحت اثر، جو تمہارے تحت اثر ہیں، ٹھیک ہے، جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں، جو تم سے کم طاقت اور توانائی رکھنے والے ہیں، ان پر رحم کرو، تاکہ جو تمہارے اوپر ہے رب ذوالجلال وہ تم پر رحم کرے. اور جس طرح سے تم کسی پر تسلط رکھتے ہو، کوئی ہے جو تم پر بھی تسلط رکھتا ہے، جو تم سے بڑا ہے، جو تم سے زیادہ عہدہ رکھنے والا ہے، جو تم پر حق کے تصرف رکھتا ہے. اگر تم اپنے سے نیچے والوں پر رحم کرو گے تو تم سے اوپر والے تم پر رحم کریں گے. اذان محترم، بات کو مزید آگے بڑھائیں اور یقیناً دیکھیں، لوگوں کو معاف کرنا اس لیے سیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ مکتب اہل بیت کی طرف لوگوں کو کھینچیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، تو پہلے اپنا اخلاق ایسا اچھا کریں کہ جس اخلاق کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ یہ اتنا اچھے اخلاق کا مالک ہے، یقیناً اس کا تعلق کسی بڑے مکتب سے ہوگا، کوئی بڑا سردار ہوگا، اس کا امام، اس کا آقا کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے، کوئی صاحب ظرف ہے. کربلا کے واقعے بعد اب یہاں سے مولا امام سید سجاد علیہ السلام
کہ جو اختیارات اور ان کی ولایت اور ان کے پروردگار عالم کی جانب سے جو انہیں اختیارات دیے گئے ہیں ان کے معاجز کی صورت میں وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ عموماً مولا امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آقا بیمار امام، بےکس امام، لاچار امام، مظلومیت کے اعتبار سے ہو تو ٹھیک ہے کہ مظلوم امام ہے، مگر لاچار سے کہیں پر بھی یہ معنی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی کوئی طاقت اور ان کے کوئی اختیارات نہیں تھے۔ اختیارات ان کے پاس تھے، طاقت ان کے پاس تھی، امکان ان کے پاس تھا، چاہتے تو زمین الٹ دیتے، چاہتے تو آسمان گرا دیتے، چاہتے تو پانی میں آگ لگا دیتے، چاہتے تو زمین کے ہر چپے سے ایک میٹھے پانی کا کنواں جاری ہو جاتا، اشارہ کرتے، ارادہ کرتے اور پانی کا کنواں جاری ہو جاتا، پانی کی فراوانی ہوتی، قلت نہ رہتی۔ لیکن قدرت کے ساتھ ساتھ، اختیارات کے ساتھ ساتھ علم بھی رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت اللہ نے منظور کیا کیا ہے ہمارے لیے، اس وقت اللہ کی مرضی کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے کہ کسی امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ علم ہے کہ اس انگور کے اندر زہر ہے تو اس انگور کو کھانے کی کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جس سے موت ہو جائے گی۔ اگر ہم اور آپ ہوں تو یہ معاملہ ہے، اگر امام معصوم ہو تو یہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں علم بھی تو ہے، قدرت بھی ہے، علم بھی ہے۔ اب جب انہیں علم ہے کہ اس انگور کے اندر زہر ہے تو انہیں یہ بھی علم ہے کہ انہی زہر آلودہ انگوروں کے کھانے کے ذریعے سے میری شہادت، یہ لکھا ہوا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ سے، یہی اس کا فیصلہ ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے یا نہیں ہے کہ یہ زہر والے جو انگور ہیں ان زہر آلود انگوروں کو کھانے سے ہماری شہادت ہونی ہے، ہماری موت ہونی ہے، یا کوئی دوسرے آج سے 5 سال 6 سال 8 سال کے بعد کچھ اور انگور آنے والے جن میں زہر ہوگا اور اس کے ذریعے سے ہماری موت واقع، ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے کیس کے اندر ہے کہ انہیں علم غیب ہے اور وہ جانتے ہیں کہ یہی وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے پر مجھے موت آنی ہے، لہٰذا وہ قبول کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جیسا انسان ہو نا، یہ تو امام معصوم ہے، ان کا صبر ہے اور ان کی استقامت ہے کہ وہ جانتے ہوئے پروردگار عالم کا حکم یہ ہے اور اس کا یہ فیصلہ ہے، اس فیصلے سے ہٹتے نہیں ہیں۔ چاہتے تو مولا سید سجاد چھوڑ سکتے تھے ان انگوروں کو کھانے کے لیے، لیکن ان انگوروں کو تناول فرمایا اس لیے کہ رب ذوالجلال کی مرضی اس میں شامل تھی۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے یہی بات کہ یہ سیب، اس سیب کے اندر زہر ہے اور انہی سیبوں کے کھانے کے ذریعے سے میری موت واقع ہونی ہے، میں فوراً سے دوڑ لگاؤں گا اور وہاں سے بھاگ جاؤں گا، میں کھاؤں گا ہی نہیں وہ سیب، مجھے تو نہیں مرنا۔ اسی طرح سے یہ ہم ہیں کم ظرف لوگ کہ اللہ کی مرضی جاننے کے باوجود بھی اگر ہمیں اللہ کی مرضی پتہ بھی چل جائے تب بھی ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ موت آ رہی ہے بھائی، اپنے آپ کو بچاؤ، دوڑو، تو اس سے بدتر موت کا انسان شکار ہوگا۔ لیکن مولا امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اختیارات رکھنے کے باوجود بھی اختیارات کے ساتھ ساتھ علم بھی رکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے کیا طے کیا ہے، لہٰذا ہر مصیبت کو برداشت کیا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ کربلا معلی کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ ہوا، اسیران اہل حرم ہتھ کڑیاں کھل گئیں، گلے کا توق کھل گیا، پاؤں کی بیڑیاں کھل گئیں، اور جب مدینہ تشریف لے کر آئے مولا سید سجاد علیہ السلام تو جناب محمد حنفیہ نے جب سینے سے لگایا ہے اور گلے ملے ہیں تو ایک مرتبہ آقا سید سجاد علیہ السلام نے کہا کہ چچا آہستہ سے معانقہ فرمائیے، اس لیے کہ میرے گردن پر توق کا زخم ابھی بھی موجود ہے۔ اور جب دیکھا تو گوشت موجود نہیں تھا، گوشت وہ توق کھا چکے تھے۔ آقا مدینہ منورہ میں تھے، کربلا کا واقعہ گزر جانے کے کچھ سالوں کے بعد دوبارہ سے مولا سید سجاد علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، مولا کے دستے مبارک، مولا کی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائی گئیں اور مولا کو گرفتار کر کے شام کی جانب لے جایا جانے لگا۔ ایک مرتبہ زہری یہ منظر دیکھ کر رو پڑا اور کہتا ہے زہری، اب زہری کا تعلق مولا کے مسلک سے نہیں ہے،
مگر مسلک عشق سے ہے، محبت کرتا ہے مولا سے، مولا کی فضیلت کو دیکھ کر مولا کا اقرار کرتا ہے، مولا کی فضیلتوں کا اقرار کرتا ہے، آقا سے بہت شدید محبت رکھتا ہے۔ اور آقا سید سجاد علیہ السلام کی خدمت میں رو کر کہتا ہے مولا یہ ہتھکڑیاں پھر سے آپ کے ہتھیلیوں میں آ گئیں، آپ کی کلائیوں میں آ گئی مولا، ابھی تو ان ہتھکڑیوں کے زخم نہیں بھرے ہوئے تھے کہ یہ ہتھکڑیاں پھر سے آپ کی کلائیوں میں آ گئیں۔ اور ایک مرتبہ مولا سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ہتھکڑیوں میں کہاں وہ طاقت ہے کہ ہمیں قید کر لیں، ہمیں قید نہیں کیا گیا ہتھکڑیاں پہنا کر، ہم نے خود یہ ہتھکڑیاں قبول کی ہیں اپنی مرضی سے کہ اگر ہم نہ چاہیں تو کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ ہمیں ہتھکڑیاں پہنا سکے۔ اور یہ کہہ کر آقا نے اپنے دست مبارک کو حرکت دی ہے، اور ایک مرتبہ دست مبارک مولا سید سجاد علیہ السلام ہتھکڑیوں سے آزاد ہو گئے معجزانہ طور پر۔ اور اس کے بعد آقا زہری یہ کہتا ہے کہ میں مدینہ آیا، اور مدینہ آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ فوج وہ جو لینے کے لیے آئے تھے مولا کو گرفتار کرنے کے لیے، وہ مدینہ میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ میں نے ان فوجیوں سے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا کہ ہم سید سجاد کو تلاش کر رہے ہیں، ہم انہیں لے کر گئے تھے صحرا کے اندر، بس ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، سید سجاد علیہ السلام اب ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ کہاں گئے۔ کچھ عرصے کے بعد مولا جب شام تشریف لے گئے تو جس نے مولا کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا اس کے پاس گئے اور اس سے ملاقات کر کے پوچھا کہ اس دن کیا ہوا تھا؟ تیرے کچھ سپاہی مدینہ منورہ میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ کہا ہاں وہ کچھ ایسے ہی تھا، کچھ ایسے ہی واقعہ ہوا تھا، وہ آپ چھوڑ دیجئے، اس کے بارے میں بات نہ کیجئے۔ کہا تو نے ہمیں گرفتار کروانا چاہا تھا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ اتنا زیادہ پریشان ہوا کہ اس کا لباس نجس ہو گیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سارا کا سارا مولا امام سجاد علیہ السلام سے سنا تو اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ غیب کا اتنا علم رکھتے ہیں، تو جب یہ بات جانتے ہیں اور خود بخود، چونکہ اس کے سپاہی آئے تھے اور آنے کے بعد اسے بتایا تھا کہ دیکھو ایسا ایسا واقعہ ہوا، سید سجاد ہماری دسترس کے اندر نہیں رہے، غائب ہو گئے، اور جب خود مولا سید سجاد علیہ السلام نے بتلایا ہے یہ واقعہ تو وہ برداشت نہیں کر سکا۔ یہ مولا نے گاہے بگاہے اپنی ولایت اور اپنے اختیارات کا مظاہرہ فرمایا کہ ہم مظلوم ضرور ہیں مجبور نہیں ہیں، ہم مظلوم ضرور ہیں مگر مجبور نہیں ہے، کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا۔ ہم اس درس کو، آج کے اس حصے کو اسی مقام پر روکیں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ ہمیں معرفت ائمہ اطہار علیہم السلام اور زیادہ نصیب فرما۔ دوسرے حصے میں یہیں سے ہم بات کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے مولا کے معاجز اور مولا کی ولایت اور مولا کے اختیارات معجزوں کی صورت کے اندر اور ان واقعات کی صورت میں سامنے آئے کہ وہ مولا سید سجاد علیہ السلام کہ جو کربلا میں پروردگار عالم کے حکم سے اس طرح سے قید رہے، وہ کیا کیا طاقتیں بارگاہ الہی سے رکھتے تھے، اس طرح سے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مقام امامت کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کچھ مولا کے چاہنے والوں کے واقعات کے جن پر آقا کا خاص کرم رہا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ مودت اہل بیت ہمیں اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی اس امانت کو توفیق عنایت فرما، معرفت ائمہ اطہار ائمہ معصومین علیہم السلام ہم سب کو نصیب فرما، اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، مرحمت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔